بات کریں کہ ٹیم کے کمبینیشن کی، ٹیم کے کھلاڑیوں کے جس طریقے سے ایک جیل ہو کے یہاں پہ کھیل رہے تھے، جس طریقے سے ان کا کھلاڑیوں کا جو تھا وہ آپس میں ملنا تھا، پھر سیلفی بنانا، تو ایک وہ چیز جو کمی رہی گئی تھی لاسٹ ایئر شائقین کو اپنے کھلاڑیوں سے ملنے کی، ان کے ساتھ جو ہے نا سیلفیاں بنانے کی، ان کا آٹوگراف لینے کی، وہ کمی اس موقع پر پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، اور ٹیم کی پرفارمنس کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجربہ اتنا زیادہ ہے، کو 25 برس آپ اس فیلڈ میں دے چکے ہیں، آپ کو ٹیم میں جیلن نظر آئی؟ کچھ تبدیلیاں ٹیم میں ابھی ہونی چاہیے، ون ڈے سیریز بھی شروع ہونے والی ہے۔ دیکھیں ٹیم کی جو سلیکشن ہوئی ہے ون ڈے کے حساب سے، خاص طور پہ کپتان کی تبدیلی ہوئی ہے، اور آپ کے شاہین شاہ آفریدی بھی ٹیم میں آ چکے ہیں، اور اس طریقے سے جو ٹیم بنی ہے ون ڈے کے لیے، اور خاص طور پہ محمد رضوان کے ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے، جس طرح تنویر صاحب کہہ رہے تھے مڈل آرڈر میں، اور خاص طور پہ بیٹسمین کو جو ہے نا بڑی ذمہ داری کا نبھانی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا، T20 میں بھی دیکھا، تھوڑا سا مڈل آرڈر جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں پرفارم کر رہا تھا جس طریقے سے ماضی میں کرتا رہا ہے۔ اوپننگ پیئر اگر چل جاتا ہے پاکستان ٹیم کا تو ٹیم جو ہے نا وہ نیا پار کر لیتی ہے، لیکن مسئلہ پھر بھی وہی رہتا ہے کہ آپ کے بولرز آ کے جو ہے نا پھر وہ جان مارتے ہیں اور ٹیم کو جتواتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، حالانکہ سائم ایوب اور فرحان کی جو بیٹنگ تھی وہ آؤٹ کلاس تھی، لیکن ٹیم میں جیل بہت ہے، ٹیم میں آپس میں اتحاد بہت ہے۔ سلمان علی آغا جس طریقے سے ٹیم کو لے کے چلے ہیں، نو ڈاؤٹ ہر کوئی ان کی جو ہے نا، حالانکہ میں نے پریکٹس میں بھی دیکھا جس طریقے سے سلمان علی آغا اور پوری ٹیم جس طریقے سے پریکٹس کر رہی تھی، تو ان کا کمبینیشن ایک اچھا دکھائی دے رہا تھا، ایک وہ اچھا جعفر ایٹماسفیئر صاحب، نہیں تھا جس سے جو ہے نا۔ جعفر صاحب جی آخری سوال یہ بتا دیجیے، آپ امریکہ میں ہیں، بابر اعظم پہنچے، رضوان پہنچے، شفیق پہنچے، تو بابر اعظم کا فین فالوئنگ کیسی ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا ہے پچھلے ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا، لیکن اس دفعہ آپ نے قریب سے دیکھا، کچھ اس کے حوالے سے شیئر کیجیے۔ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نہیں جانا چاہتا کسی نیگیٹیوٹی میں، پازیٹیوٹی میں ان کا بہت اچھا رسپانس تھا، اور بہت اچھا ان کا ٹیم کے اندر موجودگی کا احساس دلا رہے تھے اپنا، یہی ایک کافی تھا، لیکن جو زیادہ تر ان کا ایک اسٹائل ہے، وہ اسٹائل سے تھوڑا سا اور زیادہ وہ بڑھ گیا، یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پراؤڈلی کی طرف لے جائیں گے اگر میرے جملے کو، تو میرے خیال میں تھوڑا بہت ایسا ہی تھا کہ جس طریقے سے بابر اعظم پہلے تو اتنا نخرے نہیں کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تھوڑا سے اس طرح کے ان کے انداز سے، شاید ان کے اوپر پریشر تھا، شاید یہ وجہ تھی کہ وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ ابھی تک ٹیم کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے، شاید ایسا کچھ لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں معلوم، لیکن جو چیز عوام دیکھتی ہے، جو چیز لوگ دیکھتے ہیں، وہ ایسا دکھائی دے رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب، آپ نے وقت نکالا، اس وقت یہاں پر دن کا آغاز ہی ہوا ہے وہاں فورٹ لوڈرڈیل میں جہاں یہ تھے، تو انہوں نے کافی باتیں کی، ٹیم کی کمبینیشن سے یہ خوش ہیں، آپ نے باتیں ساری کری تھی، لیکن بابر اعظم ابھی بھی فین، مطلب لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی فین فالوئنگ بہت ہے نا، اس وجہ سے جاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بھی کم نہیں ہے وہاں پہ تصویر فین فالوئنگ میں، آپ کی بھی فین فالوئنگ کم نہیں ہے یو ایس اے میں۔ چلے اچھی بات ہے، لوگ دیکھتے ہیں یار۔ اب یو ایس اے کے لوگوں کو پیغام دے دو یار۔ تھینک یو کر سکتا ہوں میں یو ایس اے کے لوگوں کا، وہ میری باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹھیک بات کرتا ہے۔ خیر لوگوں کی اپنی اپنی وہ پسند ہوتی ہے۔ بابر اعظم کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس ٹائم فیمس وہی ہے پاکستان کی کرکٹ میں بھی اور دنیائی کرکٹ میں بھی، لوگ زیادہ تر اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ بس یہ ہمیں ہے کہ جتنا نام اس کا ہے یا بن چکا ہے، جو اس کی آؤٹ آف فارم ہو چکا ہے وہ وہاں سے نکلے کسی طریقے سے، اس کو بھی ضرورت ہے اور پاکستان کرکٹ کو بھی ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ پاکستان کے لیے کھیل سکے، پرفارم کر سکے، ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تینوں فارمیٹس میں 4000 سے زیادہ رن، بالکل 11000 سے زیادہ رن T20 فارمیٹ، بہت کم پلیئروں کے ہیں یہ، بہت کم پلیئرز کے، اور ابھی 58 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، ابھی تو ان کا سفر شروع ہوا ہے، لیکن کیا وہ کھیل پائیں گے T20 اب آئندہ پاکستان کے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک راہ بنی ہے ان کے لیے۔ فخر زمان انجرڈ ہو گئے دوبارہ، تو فخر کی انجری کو تو تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کیا فخر کے جانے کے بعد آگے ایشیا کپ بھی آ رہا ہے، آگے ایک ٹرائی نیشن بھی آ رہی ہے، اس کے بعد ایشیا کپ کے بعد پھر آسٹریلیا سے بھی سیریز ہے، کافی بزی سیزن ہے، تو پھر دیکھیں پھر تو حل یہ نکلتا ہے کہ اگر فخر آگے ٹرائی نیشن سیریز نہیں کھیل سکتے تو پھر آپ ضرور بابر اعظم کو ڈالیں۔ اب بابر اعظم کو میں اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ ینگ لڑکوں کو ٹرائی کر رہے ہیں نا، کہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لڑکے کیسا پرفارم کریں، ہم نے ٹیم اس طرح بنانی ہے، تو پھر یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بابر کو کھلائیں کہ کیا ہم نے جو کیمپ میں اس کے اوپر کام کیا تھوڑا بہت،
جو مائک ایسن نے اس کو بتایا یا جو بیٹنگ کوچ ہیں ان کے ٹیم کے انہوں نے جو کام کیا, کیا اس چیز کا فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ آپ اس طرح کر کے بابر اعظم کو کھلائیں اور سارے میچز کھلائیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے اپنی T20 کرکٹ میں کیا چیزیں بہتر کی. اور اگر وہ آپ اس کو کھلاتے ہیں اور کچھ کر جاتا ہے تو پھر ایک ڈور کھل سکتا ہے مائک ایسن کے لیے بھی, کپتان کے لیے بھی, کہ نہیں یار بہت اچھا کھیلا ہے, کیا کریں اس کو لے کے جائیں یا نہیں لے کے جائیں. پھر اگر وہ اچھا کھیل جاتا ہے تو پھر آپ 100% کوشش کریں گے نہیں لے کے جاتے ہیں اس کو, ایشیا کپ میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. یہ ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار وہ پلیئر جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ نہیں جی اب اس کو T20 نہیں کھلاتے اور وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور ایک ہمارے پاس آپشن بھی بڑا زبردست بابر اعظم کی صورت میں آ گیا, تو اس کو پھر لے کے جاتے ہیں. اب بابر اعظم کے کا ڈور اوپن ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے. فخر زمان اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائیں, لیکن اگر ٹرائی نیشن جو اسی مہینے کے آخر سے میں شروع ہو رہی ہے, افغانستان, UAE اور پاکستان, UAE میں کھیلیں گے, شارجہ میں کھیلیں گے. لیکن ایک سوال میرا ہے کہ بابر اگر آتے ہیں تو کسی جگہ آئیں گے, وہ کون ان کی جگہ باہر جائے گا؟ اس کا جواب لوں گا تنویر سے, مزید باتیں کریں گے اس بریک کے بعد. کی جگہ تو سائم ایوب بیٹھے گا اس کی پھر جگہ, تیسرا اوپنر آپ کے پاس ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ جو ایکسپیریمنٹ اس سیریز میں بھی ہوا ہے, ویسٹ انڈیز میں بھی ہوا ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے, کسی میں فخر زمان کھیل رہے ہیں, کسی میں صاحبزادہ فرحان کو ریسٹ کرایا, کسی میں فخر کو ریسٹ کرایا, سائم آئی تھنک سارے میچز کھیلا. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس 3 اوپنر آ گئے, فخر نہیں ہے تو اگر بابر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس آٹومیٹلی 3 اوپنر آ جاتے ہیں. کھیلے گا اوپنر ہی, یہ بھی یہی بات جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ T20 میں کھیلے گا اوپنر. پوائنٹ ٹیکن. اب فخر زمان پہ اگر آئیں تو فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے ہیں اس دفعہ. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا کہ وہ 4 تاریخ کو نکل جائیں گے. 4 تاریخ اب شروع ہوئی ہے امریکہ میں, تو وہ آج کسی وقت نکل جائیں گے. NCA میں ان کا ریہیب شروع ہو جائے گا. یہ ہیمسٹرنگ کے قریب ہی کوئی ان کو انجری چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھی ہوئی تھی. تو کیا یہ انجری کیری کر رہے ہیں؟ 34 سال کے ہو چکے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ, دیکھیں یہ اس میں تو پہلی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں نا تو آپ کو انجریز کا سلسلہ 34 سال کے آن پیپر, ٹھیک ہے. آپ کو فٹنس پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو جم ورک بہت تگڑا قسم کا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جم نہیں, وہ ان کو مجھے نہیں پتا ان کی کتنی سمجھ ہے. جم ورک بہت تگڑا کرنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں اگر آپ ان جم میں اگر آپ نے کہیں وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیے تو ایج بڑھتی جاتی ہے, مسلز میں جان کم ہوتی ہے. مسلز ڈے بائی ڈے آپ کے مسلز جب عمر بڑھتی ہے آپ کے مسلز چھوٹے پہ چھوٹے شلنگ ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس کو ذرا سیٹ رکھنے کے لیے آپ کو ذرا جم ورک ذرا تگڑا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ 34 کے ہیں 35 کے ہیں, اس سے اوپر آپ جاتے ہیں تو پھر اس پہ لوڈ نہ پڑے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجری پرونز ہوتے ہیں, ان کو بار بار انجریز ہوتی ہیں. تو فخر زمان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں تھوڑا بہت بہتر ہو جاتے تھے, وہ فٹ فوراً آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. مجھے ایسا کہیں فیل ہوتا. ابھی چیمپئن ٹرافی میں بھی ان کا نی کا مسئلہ ہوا تھا, اس میں بھی انجری ان کو اتنی بری ہوئی تھی, لیکن کچھ عرصے بعد وہ کہہ رہے تھے میں فٹ ہو گیا ہوں, میں آ گیا ہوں واپس. تو کوشش یہ کریں جو بھی لڑکا انفٹ ہو وہ پراپر فٹ ہو کے پاکستان ٹیم میں آئے. یہ پرابلمز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پہ. دوسری ٹیم کے پلیئرز انفٹ ہوتے ہیں, کچھ عرصہ وہ رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, فٹ کرتے ہیں, پریکٹس میچز کھیلتے ہیں, نیٹ سیشن میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو وہ ٹیم کے اندر آتے ہیں ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکا انفٹ ہوا ہوا تھا. چاہے آپ ان کے بیٹسمین کی بات کریں, چاہے فاسٹ بولر کی بات کریں, ہمارا لڑکا آگے اسٹرگل کرتا ہے کیونکہ پراپر فٹ ہی نہیں ہوتا. اور فٹنس کے بعد جب وہ انجرڈ ہو کے سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو پریکٹس میچز کھلاتے ہی نہیں ہیں. پریکٹس میچز کون سے, ہم ڈومیسٹک کے میچ وہ کھیلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو آپ کم از کم کوئی لڑکا فٹ ہو کے آتا ہے تو آپ بے شک جس فارمیٹ میں وہ کھیل رہا ہے اسی فارمیٹ کا کرکٹ آپ جو ہے اس کو T20 میں کھلا کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ پورا سیزن اگر کھیل رہا ہے فٹ ہے یا نہیں ہے. جلد بازی ہم کرتے ہیں اسی لیے دوبارہ تفصیل سے بات ہوئی. لیکن فخر زمان کے ساتھ یہ پچھلے کوئی 1.5 سال سے ہو رہا ہے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھی وہ باہر تھے. سر آپ بھی کافی ناراضگی آپ نے بھی شو کی تھی کہ وہ کیوں نہیں ہے. تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاقب جاوید کے توسط سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی نی میں کوئی مسئلہ ہے. اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں آئے, چیمپئنز ٹرافی کے پہلے ہی میچ میں انجرڈ ہو گئے. اس کے بعد پھر اب دوبارہ انجرڈ ہوئے, اور ایک رپورٹ کے مطابق ان کی انجری تقریباً ویسی ہی ہے جو چیمپئنز ٹرافی میں ان کو ہوئی تھی. خیر یہ بات تو دیگر ہے, لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے ہفتے کو. WCL کا فائنل ہوا, اس میں پاکستان ساؤتھ افریقہ سے ہار گیا. لیکن اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے WCL مینجمنٹ پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا, ان کو بین کر دیا. WCL میں پاکستان کے نام سے آپ کچھ نہیں ریپرزنٹیشن شو کر سکتے. پاکستان کا نام از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ٹیم آف پاکستان.
یا ویمن ٹیم ہو یا مینس ٹیم ہو یا اور کوئی ٹیم ہو جیسے ڈسیبلٹی کے ساتھ جو لڑکے کھیلتے ہیں وہ دے آر ریکگنائزڈ بائی دا پی سی بی, ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس فیصلے سے پہلے, آنے سے بہت پہلے ہم نے پروگرام کیے ہیں, آپ کی کلپس موجود ہیں. آپ نے جو کہا کہ بھئی اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کچھ کرنا چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایکشن لے لیا. دیکھیں میں نے اس وقت بولا بہت کڑے الفاظ استعمال کیے. میں نے اس وقت بھائی آپ جیسے کڑے لفظ استعمال کرتے ہیں بالکل ویسے ہی. دیکھیں جب یہ سٹوری ہوئی تھی, میں اس راؤنڈ کے میچ کی بات کر رہا ہوں, جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اگلے دن کہ جب انڈیا نے منع کیا تھا ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, اگلے دن ہم نے جب شو کیا تھا میں نے بولا تھا کہ یہ اس ٹورنامنٹ کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے اب, ٹھیک ہے, آگے چل کے کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آئے گی جس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ کی ویلیو بالکل ختم ہو جائے گی. یہ ہم نے شو میں بیٹھ کے یہ بات کی, ٹھیک ہے, وہی سب کچھ ہوا. دیکھیں اس کی ریزن ہے, یہ جو کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ یہ جو لیگ ہو رہی ہے اس کا آئی سی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کسی لیگ کا آئی سی سی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس لیگ کے اندر آپ کی کنٹری, دنیا کی کوئی بھی ٹیمز کھیل رہی ہیں, اس کی کنٹری کا نام یوز ہونا ہی نہیں چاہیے. جو بھی کرکٹ ہو رہی ہے جس کا آئی سی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی, شاید کرکٹ بورڈ کے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہو. میں نے اس ٹویٹ میں یہ بھی بولا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے اب, کہ دنیا کی کوئی بھی لیگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی سٹی کا نام بھی کہیں کسی لیگ میں یوز نہیں ہونا چاہیے, کسی سٹی کا بھی نام یوز نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہم نے بہت سی لیگز دیکھی ہے نا جس میں سٹیز کے نام یوز ہو, فلانا گلیڈیٹر تو فلانا یہ تو فلانا وہ, سٹیز کے نام یوز ہوتے ہیں. سٹیز کے نام کہاں یوز ہونے چاہیے؟ جب آپ کی اپنی لیگ ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر, اس میں تو ظاہر بات آپ 100% اپنی سٹی کا نام یوز کرتے ہیں نا. اس کے علاوہ بھی دنیا کی آپ لیگز دیکھیں, جس طرح میں اگر آئی پی ایل کی بات کرتا ہوں یا اور لیگز کے اندر جن اونرز نے ٹیمز لی ہوئی ہیں وہ ڈفرنٹ اور کسی کنٹری کی سٹیز کے نام لے کے وہ ٹیمز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس جگہ پہ جو لیگ ہو رہی ہے اسی سٹی کے نام ہونے چاہیے. آپ جو لنکا پریمیئر لیگ کی بات کر رہے ہیں یا لنکا لیگ کی بات کر رہے ہیں تو لنکن گلیڈیٹرز کے نام سے لیکن وہ شہر تو نہیں ہے, گلیڈیٹر تو ایک سائن ہے, ایک سمبل ہے. نہیں میں اس چیز کی بات ہی نہیں کر رہا, سٹیز کا نام یوز ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جس طرح اور انڈین آئی پی ایل میں جس طرح سٹیز کے نام ہیں, ان کی نام سے کتنی ٹیم جو ہے وہ اور لیگز میں وہی نام یوز ہو رہے ہیں. انڈیا کا غم ہے آپ کو, نہیں آئی پی ایل کا غم ہے آپ کو, چھوڑیں ان کو. نہیں, میں اس کی بات میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور لیگز میں بھی اس طرح ہوتا ہے. دبئی میں کتنی لیگز ہو رہی ہیں اس میں بھی ہو رہا ہے. تو سٹی کا نام بھی کرکٹ بورڈ کو منع کرنا چاہیے کہیں یوز نہ ہو, کیونکہ جب اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے اس میں آپ کا پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے, یا اگر آپ کی سٹی جو ہے وہ نام یوز ہو رہا ہوتا وہ خراب ہوتا. آپ نے برا منایا تھا اور بڑا جائز تھا, کیونکہ پہلے میچ کے بعد پاکستان کی ٹیم 1 پوائنٹ لے کر خوش ہو گئی تھی اور اس کا کسی نے ذکر تک نہیں کیا. یہ تو بہت زیادتی کی تھی پاکستان کی اس ٹیم نے جو وہاں کھیل رہی ہے WCL, تو یہ تو زیادتی کی بات ہے. اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کو اگر پڑھ کے بتاؤں تو بہت ہی شدید مایوسی اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور اس میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا پاکستان کا جس میں سارے لوگ ہی موجود تھے, جو BOG کہلاتی ہے, بورڈ آف گورننس, اس میں سب لوگ شامل تھے. اور اب آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شریک متفق کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے نام کے استعمال کے حوالے سے WCL نے جان بوجھ کر میچ نہ کھیلنے والی ٹیم کو 1 پوائنٹ دینے کا جو فیصلہ کیا وہ کھیل کی روح کے منافی ہے, یہ بورڈ آف گورننس نے کہا. یہ جو میں نے آپ کو بھی بات بتائی اس میں بہت سخت رد عمل ہے. اس کے علاوہ پاکستان لیجنڈز میچ کی منسوخی کے حوالے سے جاری کردہ پریس ریلیز میں دوہرے معیار اور تعصب کا پلندہ ہے. مطلب اور کیا آپ سننا چاہیں گے؟ نہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کا گورننگ بورڈ یہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح بات تعصب کیا آپ نے. نہیں, بالکل صحیح کیا ہے, بالکل صحیح ہے. ایسی ان صاحب سے پوچھیں جو اس کے انچارج ہیں. بالکل. دیکھیں بات سیدھی یہ ہے کہ اس لیگ میں آپ کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے کسی پلیئر کو, نہ پاکستان کا نام یوز ہونا چاہیے جہاں پہ جو ICC کے انڈر میں نہ ہو. ICC کے انڈر میں جو لیگ ہے آپ اس میں اپنے پلیئرز کو بھیجیں, ٹھیک ہے, ان کو بھیجیں, جائیں آپ کرکٹ کھیلیں, رولز ریگولیشن سب کچھ, بورڈ ہے اس لیگ کے نیچے, ایک بورڈ کے انڈر کرکٹ ہو رہی ہے. تو اس میں تو نہیں ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بھائی پوری ٹیم منع کر سکتی ہے, میں اس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہ رہی, کیا ہوا, منع کر دیا. سیمی فائنل انڈیا نے منع کر دیا. کسی ایونٹ میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو آپ کو یاد ہے ایک بات میں نے اور بولی تھی کہ منع انہوں نے کیا, لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے.
یہ بھی آپ کو یاد ہے میں نے یہ ورڈ یوز کیے تھے, بالکل کہا تھا. ٹھیک ہے, جس پہ آپ نے بولا تھا کہ جی شاہد افریدی کے نام پہ, شاہد افریدی کے نام کی وجہ سے انہوں نے کیا. میں نے آپ سے کیا بولا کہ یار شاہد افریدی کا نام لیں چاہے کچھ بھی ہو, مجھے ایسا لگا کہ یار ہماری بے عزتی ہوئی ہے, آئے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, مطلب کیا نہیں کھیلنا, اور ایک پوائنٹ ہم سے جیت گئے, اور جیت بھی یہ تو ڈبل بے عزتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیت کے بھی چلے گئے, صحیح ہے. تو بالکل اچھا فیصلہ کیا, اور جو اننگ ڈیویلیئر نے کھیلی اس کے بعد تو بہت ہی اچھا فیصلہ کیا کہ نہ ہی کھیلے تو زیادہ اچھی بات ہے. اچھا, ایک اننگ اور صاحب بھی کھیل گئے جو لیگ کے اونر ہیں, وہ پریزنٹر کو پروپوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آپ کو پروپوز کروں گا شام میں. یار یہ تو سیریسنس کا آپ کا مطلب یعنی یہ معیار ہے. آپ یہ دیکھو یار, مطلب آپ سے پوچھا کیا کام ہے, آپ نے یہ کچھ بول دیا, مطلب اس کے علاوہ میرا یہی کام ہے جو اس نے کام کیا, پرپوز کر دیا. یہ چکر یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کچھ چل رہا ہو معاملہ, اچھی بات ہے, آپ کو اللہ خوش رکھے, آپ کی شادی ہو جو بھی ہو, لیکن ایسا پریزنٹر بھی حیران پریشان رہ گئی. خیر یہ ذاتی بات ہے. دیکھیں بعض میں ویوز بھی تو لینے نا. میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس لیے چلیں بات اس کو ہم اور زیادہ اس پہ مہر تصدیق لگاتے ہیں کہ پاپولیرٹی کھو گئی تھی یہ لیگ. بالکل پاکستان کا میچ نہ ہونا, انڈیا کا میچ نہ ہونا, اور جس بھونڈے انداز سے انڈیا کی ٹیم پیچھے ہٹی اس سے پاپولیرٹی کھو گئی تھی. اچھا اب کچھ نہ کچھ تو کریں. آپ مجھے بتائیں, یہ جو کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے شاید یہ لوگوں کو بتانے کے لیے, کہ یہ لیگ تو ہوگی لیکن ہمارے اگر ٹیم ہوتی ہے تو پاکستان کا نام یوز نہیں ہوگا, پاکستان کا نام کوئی اور نام یوز ہوگا, کوئی اور نام کوئی بھی اور نام یوز, کوئی اور نام استعمال. اور جو باقی پلیئرز ہیں اور این او سی لے کر گئے تھے, وہاب ریاض تھے جو کرنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیدار ہیں. تو نہیں ہونا چاہیے, آج کل کوئی عہدہ نہیں ہے وہاب صاحب کے پاس, مجھے نہیں پتا کیا عہدہ ہے ان کے پاس, لیکن وہاب ریاض اس میں تھے, سہیل تنویر تھے, حفیظ کپتان تھے, سعید اجمل تھے. یہ آپ نے عہدے کی بات کی ہے نا, آپ کو پتا نا میں چیئرمین صاحب کو میسج دیتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی, یہ میسج یہ آپ نے بات کی ہے میرے ذہن میں, یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کو کہ سر یہ جو کرکٹ بورڈ میں جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, جو آ کے کام کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا یہ اجازت نہ دیں کہ جائیں لیگیں بھی کھیلیں, جائیں ٹی وی پہ بھی بیٹھے جا کے اور کرکٹ بورڈ میں بھی آئیں. یہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جی کرکٹ بورڈ میں بھی نوکری کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں تو چھٹی لے کے کہیں چلے جاتے ہیں. تو آپ ایسے لڑکے کو سائن کریں, ایسے کرکٹر کو کرکٹ بورڈ میں لے کے آئیں. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ نے کہیں اور جانا وانا تو نہیں ہے, آپ پورا کام یہیں کریں گے, فل ٹائم جاب آپ یہیں کرکٹ بورڈ میں بیٹھ کے کریں گے, ادروائز ہم آپ کو جاب نہیں دیں گے. تو ایسے لوگوں کو لائیں جو پورا ٹائم دے, ایسے لوگوں کو مت لائیں کہ وہ آگے پیچھے جائیں. اس کی وجہ سے پھر ادارے کا نام خراب ہوتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی سسٹم وسٹم نہیں ہے. اگر آپ نے مجھ سے سسٹم کی بات کی ہے تو میں نے بولا چلے یہ بھی میسج دے. چلے اسی وجہ سے مصباح الحق نہیں آئے پاکستان کے ریڈ بال کے کوچ, اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ وہ مصروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کی مصروفیات ہیں. تو اب اظہر محمود اس لیے کنٹینیو کیا ان کو ایز انٹرم ہیڈ کوچ آف دا ریڈ بال, کیونکہ ان کے بہت سی نا لوگ نا باتیں کرتے ہیں کہ یار ادارے کا غلطی ہوتی ہے نا, ادارے کی غلطی ہوتی ہے, ادارے کیوں ایسے پلیئروں کو لیتے ہیں جس نے کمنٹری بھی کرنی ہوتی جس نے. تو میں آگے سے پتہ کیا کہتا ہوں, یار تو آپ میں خود عقل سمجھ نہیں ہے, آپ میں خود بھی تو عقل سمجھ ہونی چاہیے نا کہ یار میں اگر کہیں کام کر رہا ہوں میں نہیں جاتا کہیں اور, میں اسی جگہ پہ کام کرتا ہوں. تو انسان میں خود بھی عقل ہونی چاہیے کہ میں ایک ہی کام کروں, جو کہ ہمارے کچھ کرکٹرز میں, کچھ کیا زیادہ کرکٹرز میں کم نظر آتا ہے. ہمارے کرکٹر کہتے ہیں اسی سلیکٹر بھی بن جائیے, ہمارے کرکٹ کہتے ہیں اسی چیئرمین بھی بن جائیے, ہمارے کرکٹر کہتے ہیں اسی کوچ بھی بن جائیے. ہمارا ہر کرکٹر اس کی سوچ ہی ہوتی ہے اگر میں کوچنگ کی طرف آیا ہوں تو میں نے پاکستان ٹیم کو کوچ بننا ہے, اگر میں اس سسٹم کے اندر آیا ہوں تو سب کچھ میں نے بن جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہمارے جو پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں, یہ سارے اس چکر میں چلتے ہیں. یار وہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چلیں, تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. پروگرام خاتمے کی طرف ہے, لیکن آج جو میچ ہوا انگلینڈ اور انڈیا کا, وہ شاندار ٹیسٹ میچ ہوا. آخری دن 36 رن چاہیے تھے اور 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے انگلینڈ کے, اور سراج نے جس طرح سے بولنگ کا آغاز کیا اسی طرح اس نے فنش کیا. 5 وکٹیں, سیریز کا ٹاپ وکٹ ٹیکر 23 وکٹوں کے ساتھ. شاندار بولنگ سراج کی جانب. تو سراج کے لیے میں کہوں گا زبردست. اور جو لوگ بھی سراج کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹیسٹ کریئر ختم ہو گیا ہے, اس کو نہیں کھیلنا چاہیے, اس کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے, ان کو سراج نے جواب دیا ہے. آپ بھی شامل ہو. مجھے پتا تھا آپ نے میرے اوپر, نہیں آپ نے کہا ہے تو آگا 23 وکٹیں لے گیا. 23 وکٹیں لے گیا. اچھا سن لیں, آپ سن لیں.
آپ نے دوسروں کو بول دیا, آپ نے مجھے بھی بول دیا. اب آپ بہت خاموشی سے میری بات. بالکل بالکل بالکل. پہلی بات مجھے یہ کوئی بتا دے یا آپ بتا دیں, اور نہ میں کسی کرکٹر کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نہ بولنگ کرنی آتی نہ بیٹنگ. یہ تو نہیں کہا, لیکن آپ نے کہا کہ اب آپ بیچ میں مت آئیں گے, بیچ میں نہیں آئیں گے. اب آپ کے پاس کلپ موجود ہے, ہمارا کلپ موجود ہے اس ٹیسٹ میچ اس سیریز سے پہلے یا بیچ میں. ہماری تو مسئلہ نا, آپ بیچ میں بول رہے ہیں. اب میری بات سنو, میرا کلپ موجود ہے, میں سب کچھ موجود ہے. میں نے یہ بولا ہی نہیں کہ سراج کو میں بولر نہیں مانتا. میں نے کلپ موجود ہے, سب کچھ. میں نے کبھی نہیں بولا سراج کو میں بولر نہیں مانتا. بولر میں نے یہ بولا اس معیار کا بولر آپ نے, میں نے یہ بولا 23 وکٹیں لے گیا, سب سے ہائیسٹ ہے. دوسرے میں نے یہ بولا پر وکٹیں 17 ہیں. دیکھیں اسٹرائک ریٹ 52 کا, اس کا یہ یاد رکھیے گا, 52 کا اسٹرائک ریٹ ہے, بہت زیادہ معنی رکھتا ہے 52 کا ٹیسٹ کرکٹ میں اسٹرائک ریٹ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ وکٹس بہت کم لیتے ہیں, آپ کی پرفارمنس بہت کم ہوتی ہے. تو میں نے یہ بولا تھا کہ یار مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جس طریقے سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے رہا ہے. اچھا سن لیں, یہ میرے علاوہ بھی انڈیا کے کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس لیول کی اس کی پرفارمنس نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے جس طرح وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے. اب آپ نے 23 وکٹس کی بات کی, نو ڈاؤٹ اس نے بہت اچھی بولنگ کی اس ٹیسٹ سیریز کے اندر, بہت اچھی بولنگ کی. اور پسند نہ پسند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بولر ہی بیکار ہے یا وہ بیٹسمین بیکار ہے. ہر کسی کی اپنی ایک ہوتی ہے. کسی کو کوئی پلیئر سمجھ آتا ہے لیکن وہ پلیئر اتنا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی کرکٹر یا اچھا ایک اور سنیں, ایک اور بات, یہ جو سراج کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جب میں نے بولا وہ انڈیا سے لوگ اتنے کلپس میرے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں, کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو, تو سراج کو تو برا بلا بول رہا ہے, تو نے یہ کیا کیا, تو نے وہ بھائی تھوڑا ٹیسٹ میچ کا بھائی تھوڑا دماغ استعمال کیا کرو. جب میں یہ کبھی کسی کرکٹر کے بارے میں بولوں گا نا کہ جی اس کو بولنگ نہیں آتی, یہ بیکار ہے, یہ تو پھر اس قسم کی بات کرے. ٹھیک ہے, تو مطلب نہیں فضول میں یہ چیزیں خیر وہ کرتے ہیں کرنے دیں. تو آپ اگر اس کے علاوہ پرسنل ہو گئے سراج, نہیں اس کا مطلب یہ ہوا نا, ابھی آپ نے کہا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. سن لیں, میں سمجھ نہیں آتا, میں جس ٹائم پرسنل, لیکن آج جو بولنگ اس نے کی وہ, میں جس ٹائم پرسنل ہوتا ہوں آپ کو پتا میں ہنستا بھی نہیں. ہاں یہ بات یار میں ہنس رہا ہوں, دوسرے لوگ ہنستے ہیں, دوسرے لوگ ہنسے نہ ہنسیں, وہ آپ نے تو باتوں باتوں میں کچھ نہ کچھ میرے اوپر بات ماری دینی ہوتی, مجھے سب پتا ہے. دوسرے ہنسے نہ ہنسے وہ بات کی بات ہے. تو اس نے جو بولنگ کی بہت اچھی کی. اگر اس کے تو 5 ٹیسٹ میچ ہیں, 23 آؤٹ ہیں. کرشنا نے تو 15-16 آؤٹ کیے ہیں 3 ٹیسٹ میچز کے اندر. نے بھی 3 شاید. تو پرفارمنس سب نے بہت اچھی کی ہے, بہت اچھی کی ہے. ہائی لائٹ اس وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا کیونکہ آخری 3-4 وکٹس تھی تو اس نے ایکسٹراڈنری بولنگ کر کے جو ہے یہ ٹیسٹ سیریز اس کی ٹیم نے برابر کر دی ہے. لیکن بہت اچھی کرکٹ کھیلی, بہت اچھی. میں نے بہت عرصے بعد انڈیا کی جو سیریز ہے اس کو دیکھا ہے کہ یہ بہت عرصے بعد ایک سیریز ہوگی جس نے ٹف ٹائم دیا ہے انگلینڈ کے اندر, انگلینڈ کے اندر. اچھا ایک اور چیز, بیٹنگ میں شبمن گل نے جو رنز کا ڈھیر لگا 700 پلس رن کر گیا وہ. اس کے علاوہ آپ شبمن گل کو چھوڑ دیں, وہ تو پراپر بیٹسمین ہے نا, انہوں نے رنز کیے, بہت بڑے رنز کی اچھے کیے. آپ صرف جڈیجا کی پرفارمنس کو بہترین 500 رن تو وہی کر گیا ہے, اور موقع پر یہ آل راؤنڈر میں کہتا ہوں اس قسم کے آل راؤنڈر ہمارے پاس مسنگ ہے. واشنگٹن سندر جیسا آل راؤنڈر ہمارے پاس مسنگ ہے. یہ کلاس تب آئے گی ہمارے پاس کہ یار اوپر سے کچھ نہیں ہے نیچے سے کرو, اوپر سے کچھ نہیں ہے نیچے سے آؤ. تو انہوں نے جو اوپر کے رشب پنٹ, یہ جو گیل ہو گیا, ہر لڑکے نے 100 کی ہے. ان کے جتنے بیٹسمین ہیں سب نے 100 سب نے کیے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو بیٹنگ لائن اپ اس کے ساتھ جو نیچے, جس کی وجہ سے انگلینڈ کو آؤٹ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. اور پلس اس کے ساتھ یہ ہوا کہ انگلینڈ کیوں سٹرگل کیا کہ انگلینڈ کے پاس نئے بال کے بولر کرنے والا بولر ہی نہیں ہے. اینڈرسن کے جانے کے بعد, سٹوارٹ براڈ کے جانے کے بعد یہ سٹرگل کر رہے ہیں نئے بال سے. ان کے پاس سارے ایسے بولر ہیں جن کی ہائٹ ہے, وہ تیز گیند کرتے ہیں, لینتھ پیچھے ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں آگے لینتھ ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ہر کسی کو, ینگسٹر کو بھی بیٹھ کے میسج دے رہا ہوں, وہ ٹیسٹ کرکٹ کا یا وہ 4 ڈے کرکٹ کا بالر ہی میں اس کو نہیں مانتا جو سامنے چوکے نہ کھاتا ہو. مڈ آن مڈ آف پہ اس کو چوکے پڑیں گے, وہ بڑا بالر ہے, وہ بڑا بالر بنتا ہے. وہ بالر نہیں ہے جو بیک فٹ پنچ کھا رہا ہے, جو آن پہ کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ اس کی لائن لینتھ نہیں ہے. جب آپ سامنے چوکے کھانے لگ جاؤ گے وہیں سے بیٹسمین گھبرائے گا کہ یار یہ سامنے 1 مارا ہے, 2 مارا ہے, یہاں سے ذرا سا ہلا, بولڈ بھی ہو سکتا ہوں, لیگ بفور بھی, ڈرائیو مارتے, سلپ, کارڈ بینڈ, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہیں سے دنیا کے جتنے بڑے بھی بالر ہیں دیکھ لیں, سارے سامنے سے آؤٹ کیے ہوئے.
اگر کسی نے 700 آؤٹ کیے ہیں 700 میں سے فاسٹ بولر کے 550 500 سامنے سے آؤٹ ہوں گے. باقی آپ کہہ لیں کٹ میں مارا, تھرڈ مین پہ ہو گیا, پل پہ مارا, اس طرح کرتے ہوئے. تو بولنگ کرنا سیکھیں سامنے. یہ پرابلم ہوئی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ جب ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہوا تھا میں نے یہ بولا تھا کہ انڈیا کے بولرز ان کو ٹربل میں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ود ان سٹمپ بولنگ کرتے ہیں. پوری ٹیسٹ سیریز کے اندر انڈیا کے بولرز نے اس وجہ سے تنگ کیے کیونکہ ان کو نیا بال کرنا آتا ہے سب کو. صحیح ہے. بہت زبردست بات تنویر نے چلتے چلتے کی. اٹ واز اے ٹرو ماسٹر کلاس فرام اے فاسٹ بولر آف ہس. میں نے اپنے ٹائم کے بڑے فاسٹ بولر یہ رہے ہیں. 517 وکٹیں ان کی فرسٹ کلاس میں. 517 صحیح بولا, 16 516 فرسٹ کلاس وکٹس. اس کے علاوہ ٹیسٹ میچز کی وہ کمبائن ہوتے ہیں فرسٹ کلاس کے لیے. ان ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی وکٹیں بہت شاندار تھیں. 5 ٹیسٹ میچ کھیلے لیکن ان میں امپیکٹ انہوں نے چھوڑا. تو انہوں نے چلتے چلتے جو بات کی, فاسٹ بولر وہی ہے جو سامنے رنز اس کو پڑ جائیں لیکن شارٹ بال نہ کرے. یعنی اسکوائر آف دا وکٹ اگر اس کو رنز پڑ رہے ہیں تو ہی از ناٹ اے پراپر فاسٹ بولر. دس واز سیڈ بائی تنویر. آج کے پروگرام میں ہم نے کافی باتیں کی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ